بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد آصف اوان۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اوان ٹی وی۔ اس ملک کو صرف ایک ایماندار لیڈر کی ضرورت ہے، پھر اس ملک کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سنگاپور 1965 تک ملیشیا کا انتہائی پسماندہ علاقہ ہوتا تھا۔ زمین دلدلی، ویران اور بنجر تھی، لوگ سست، بیکار اور نالائق تھے۔ یہ صرف 3 کام کرتے تھے: بحری جہازوں سے سامان اتارتے تھے، چوری چکاری کرتے تھے، بحری جہازوں سے چوہے نکال کر کھاتے تھے، اور بس۔ ملیشیا ان سے بہت تنگ تھا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، تنکو عبد الرحمان کے دور میں سنگاپور نے آزادی مانگی اور پارلیمنٹ کے کل 126 ارکان نے سنگاپور کے حق میں ووٹ دے دیے۔ بل کے خلاف ایک بھی ووٹ نہیں تھا۔ پارلیمنٹ کا کہنا تھا ہم نے ان بیکار لوگوں اور دلدلی زمینوں کو اپنے پاس رکھ کر کیا کرنا ہے، اور یوں سنگاپور آزاد ہو گیا۔ یہ قدرت کی طرف سے سنگاپور کے لیے پہلا تحفہ تھا۔ دوسرا تحفہ اللہ تعالیٰ نے اسے لی کوان یو کی شکل میں دیا۔ لی کوان یو سنگاپور کے وزیر اعظم بنے اور اس شخص نے ان دلدلی زمینوں کا مقدر بدل کر رکھ دیا، اور 20 سال بعد 42 بائی 23 کلومیٹر کی یہ اسٹیٹ دنیا کی کامیاب اور تیزی سے ترقی کرتی ریاست بن چکی تھی۔ اس میں امن بھی تھا، خوشحالی بھی، روزگار بھی، سرمایہ بھی اور مستقبل بھی۔ سنگاپور دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے اقوام عالم کو بتایا کہ ملکوں کے لیے وسائل نہیں، قوت ارادی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملکوں کو آبادی، ہنرمندی، رقبہ اور تیل بھی درکار نہیں ہوتا، ان میں بس آگے بڑھنے کا ارادہ ہونا چاہیے۔ لی کوان یو ایک پوری یونیورسٹی تھے۔ اس شخص نے 2 دہائیوں میں پوری قوم بدل کر رکھ دی۔ کیسے؟ انہوں نے 5 اہم کام کیے۔ وزیر اعظم لی نے سب سے پہلے ملک میں امن قائم کیا، مذہب کو ذاتی مسئلہ بنا دیا۔ آپ مسلمان ہیں یا سکھ، عیسائی، بدھ یا ہندو، کسی کو کوئی غرض نہیں، مسجد کے ساتھ چرچ، مندر اور ٹیمپل بنا دیا گیا، اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ کوئی شخص کسی شخص کے مذہب کے بارے میں سوال نہیں اٹھائے گا، اور ایک مذہب کا پیروکار دوسرے مذہب کی عبادت گاہ میں جا سکے گا، اس پر نہ کوئی اعتراض کرے گا نہ تبلیغ۔ قانون کی نظر میں سب کو برابر کر دیا۔ ملک میں کوئی کلاس کلچر نہیں، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں، سب برابر ہیں۔ نمبر 2، ملک میں ہر قسم کے احتجاج پر پابندی لگا دی، اور سڑکیں، گلیاں اور بازار ہر قیمت پر کھلے رہیں گے، اور کوئی شخص کسی کے لیے سیکورٹی رسک نہیں بنے گا۔ نمبر 3، لی کوان یو نے چن چن کر اہل ایماندار لوگ اہم عہدوں پر تعینات کر دیے اور انہیں کام کرنے کا بھرپور موقع دیا۔ لوگ آج بھی 30 سال سے اپنے عہدوں پر بیٹھے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ ایمانداری کا یہ عالم تھا۔ لی کوان یو کے 1.5 درجن منسٹر اور بیوروکریٹس کرپشن کے الزام کے بعد خودکشی کر گئے۔ حکومت اہل لوگوں کو دوسرے ملکوں سے بھی بھرتی کر لیتی تھی۔ سابق صدر ممنون حسین نے ایک بار بتایا، میں 1999 میں گورنر سندھ تھا، لی کوان یو دورے پر آئے، میں نے انہیں کھانے پر بلایا۔ دعوت کے دوران میں نے ان سے کہا ہم کراچی پورٹ کو بھی سنگاپور پورٹ کی طرح ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں کوئی ٹپ دیں۔ میری بات سن کر لی کوان یو دیر تک ہنستے رہے اور بولے آپ کیپٹن سعید سے رابطہ کریں، ایک پاکستانی بھی ہیں اور کراچی کے شہری بھی ہیں، ہم نے ان کی مدد سے سنگاپور پورٹ ڈیولپ کی تھی۔ ممنون حسین یہ سن کر شرمندہ ہو گئے اور دیر تک لی کوان یو کی طرف دیکھتے رہے۔ نمبر 4، لی کوان یو اپنا ملک پوری دنیا کے بزنس مینوں کے لیے کھول دیا۔ کوئی کہیں سے بھی آ سکتا تھا اور ملک میں کام کر سکتا تھا، بس ایک شرط تھی، اس کے پاس پیسہ اور تجربہ ہونا چاہیے۔ بھارت کے ایک مسلمان مشتاق احمد نے 1971 میں سنگاپور میں المصطفیٰ اسٹور بنایا۔ یہ اب ایک کمپلیکس بن چکا ہے۔ مشتاق احمد نیک نیت بزنس مین ہے، منافع کم اور کوالٹی زیادہ پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ اب تک کھرب پتی بن چکے ہیں، کسی نے آج تک انہیں تنگ نہیں کیا، اور یہ یہاں اکیلے رہتے ہیں۔ ایسی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں، اور ہر شخص نے مشتاق احمد کی طرح ترقی بھی کی ہے اور دوسروں کے لیے روشن مثال بھی بنے ہیں۔ نمبر 5، لی کوان یو نے تعلیم اور ہنر پر خصوصی توجہ دی۔ سنگاپور کے تعلیمی ادارے محض تعلیمی ادارے نہیں ہیں، یہ ہنرمند اہلیت کی لیبارٹریاں ہیں، لہذا یہاں جہاں ایک طرف 96% لوگ تعلیم یافتہ ہیں، وہاں یہ ہنرمند بھی ہیں، خود بھی کما رہے ہیں اور ملک کو بھی کما کر دے رہے ہیں۔ لی کوان یو نے پوری قوم کو تہذیب بھی سکھا دی۔ اس کا آغاز شخصی صفائی سے کیا گیا، لوگوں کو ٹوائلٹ استعمال کرنے کا طریقہ بھی سکھایا گیا۔ ملک میں مسلم شاور اور ٹوائلٹ پیپر لازمی قرار دے دیا گیا۔ ہاتھوں کی صفائی کو قانون بنا دیا گیا، تھوکنے پر پابندی لگا دی۔ سنگاپور دنیا کا واحد ملک ہے جس میں آج بھی آپ اگر کسی سڑک یا عوامی جگہ پر تھوکتے، پان کی پیک گراتے یا ناک صاف کرتے پکڑے جائیں
تو آپ سیدھے جیل جائیں گے۔ آپ کو پورے ملک میں کوئی شخص گلا صاف کرتا یا تھو تھو کرتا دکھائی نہیں دے گا۔ آپ یہ جان کر بھی حیران ہوں گے، اس پابندی کے بعد اب سنگاپور کے لوگوں میں تھوکنے کی خواہش بھی ختم ہو چکی ہے۔ لی کوان یو کا خیال تھا سگریٹ، پان اور چنگم گند پھیلاتے ہیں، لہذا اس نے ان پر بھی پابندی لگا دی۔ سنگاپور میں سگریٹ بہت مہنگا ہے، پینے کے لیے جگہ بھی مختص ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے علاوہ کسی جگہ ہاتھ میں ڈبی یا سگریٹ پکڑ کر کھڑا ہو تو اسے پولیس پکڑ لیتی ہے۔ چنگم پر آج بھی پابندی ہے، آپ ملک میں چنگم لا بھی نہیں سکتے۔ لی کوان یو نے پورے ملک میں انفراسٹرکچر کا جال بچھا دیا۔ سنگاپور میں ہائی ویز، میٹروز اور پل اس وقت بنے جب مشرق میں ان کا تصور بھی نہیں تھا۔ پورے ملک میں پینے کا صاف پانی حکومت سپلائی کرتی ہے، آپ کسی بھی ٹوٹی کا پانی پی سکتے ہیں۔ ILO کی کانفرنس میں 48 ممالک کے وفود آئے، لیکن کسی کی میز پر پانی کی بوتل نہیں تھی، پانی کے جگ تھے، اور یہ جگ عملہ ٹوٹی سے بھر کر ہوٹلوں کے اندر بھی ٹوٹیاں لگی ہیں، اور ایئرپورٹ کے بزنس لاؤنجز میں بھی پانی کی بوتلیں نہیں ہوتی۔ بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ فالتو لائٹس اور جلتا ہوا چولہا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر اس ملک کو چلانا ہے تو ہمیں لی کوان یو جیسا بننا پڑے گا۔ اندازہ کریں 680 مربع کلومیٹر کے سنگاپور کے مالیاتی ذخائر 250 ارب ڈالر ہیں، اور ہم سونے کی چڑیا ایک ایٹمی طاقت ہوتے ہوئے 1 بلین کے لیے کشکول لیے پھر رہے ہیں۔ اصل میں ہم لوگ برباد ہو چکے ہیں اور ہمیں چند کرپٹ سیاستدانوں نے برباد کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔